بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم۔ نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قاتلانہ حملے کتنی بار ہوئے اور کس کس ناپاک شخص نے اس ناپاک ارادے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہاتھ بڑھائے اور ان کا کیا عبرتناک انجام ہوا، آج کی ویڈیو میں ان واقعات کی تفصیلات سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ ساتھیوں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کی کئی نشانیاں پرانی آسمانی کتابوں میں کھل کر بیان کی گئیں۔ ان نشانیوں میں ایک سب سے بڑی نشانی یہ بھی بیان کی گئی کہ اس امت کا آخری نبی یتیم پیدا ہوگا۔ یہودی ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں سرگرداں رہتے کہ کہیں ان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کی خبر مل جائے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہونے والے قاتلانہ حملوں کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے کہ کس کس طرح سے کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قاتلانہ حملے کیے اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہر بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے ناپاک ارادوں سے محفوظ رکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب ان کی پیدائش کے بعد قبیلہ بنو سعد میں دائی حلیمہ سعدیہ کے پاس بھیج دیا گیا تو وہاں پر یہودیوں کی ایک جماعت نے جب آپ کو قبیلہ بنو سعد میں حلیمہ سعدیہ کے گھر پر دیکھا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھنا چاہا تو حلیمہ سعدیہ نے ان کو روکا تو انہوں نے پوچھا کہ کیا یہ بچہ یتیم ہے۔ جب انہوں نے حلیمہ سعدیہ سے پوچھا کہ کیا یہ بچہ یتیم ہے تو انہوں نے کہا نہیں، بلکہ میں اس کی ماں تمہارے سامنے زندہ ہوں، اور انہوں نے اپنے شوہر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ رہا اس بچے کا باپ۔ جب یہودیوں نے یہ جواب سنا تو کہنے لگے باخدا اگر یہ بچہ یتیم ہوتا تو ہم اس کو قتل کر ڈالتے۔ جب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اعلان اسلام کی دعوت دینے اور اللہ کی توحید کو بیان کرنے کا حکم دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خاندان سے اسلام کی تبلیغ کا آغاز کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر آپ کے خاندان کے لوگ آپ کے گھر تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی توحید اور اپنی نبوت کا اعلان کیا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کے دشمن ہو گئے، لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب کی موجودگی میں آپ کو زیادہ نقصان نہ پہنچا سکتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب قریش کے سرداروں میں سے ایک تھے اور آپ بہت باروب شخصیت کے تھے۔ ایک دن کفار کے تمام سردار ابو طالب کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اے ابو طالب، آپ قریش کے سردار ہیں اور ہم آپ کی بہت عزت کرتے ہیں اور آپ کی اس عزت کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقصان نہیں پہنچاتے، لیکن جس طرح سے وہ ہمارے لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے اور ہمارے خداؤں کو جھوٹا کہتا ہے تو وہ وقت قریب نہیں کہ جب ہماری برداشت کا پیمانہ لبریز ہو جائے گا اور ہم اس کو نعوذ باللہ قتل کر دیں گے۔ چنانچہ آپ ان کو سمجھائیں کہ وہ اپنے اس ارادے سے باز رہے، اس کے بدلے میں وہ جو چاہے گا ہم اس کو دینے کے لیے تیار ہیں۔ وہ عرب کے جس عورت سے شادی کرنا چاہے ہم وہ عورت اس کے قدموں میں لا دیں گے، وہ جتنی دولت چاہتا ہے ہم اس کو دولت دیں گے، اگر وہ ہمارا بادشاہ اور امیر بننا چاہتا ہے تو ہم اس کو اپنا بادشاہ بھی تسلیم کرنے کو تیار ہیں، مگر اسے آپ سمجھائیں کہ وہ دین اسلام کی تبلیغ سے باز رہے اور ہمارے خداؤں کو جھوٹا کہنے سے باز رہے۔ ابو طالب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ان کو کفار مکہ کی ان تمام باتوں سے متعلق آگاہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے چچا، اگر میرے دائیں ہاتھ پر سورج، بائیں ہاتھ پر چاند اور پوری دنیا کی دولت میرے پیروں میں ڈھیر بھی کر دیں تو بھی میں کلمہ توحید اور اپنی نبوت کو بیان کرنے سے باز نہ رہوں گا۔ اس واقعہ کے بعد کافروں کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف سازشیں تیز ہو گئیں اور ادھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے مزید ثابت قدمی عطا فرمائی
اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید تیزی سے اللہ تعالیٰ کی دعوت حق کو بلند کرنا شروع کر دیا۔ ابو طالب کی وفات کے بعد اب کافروں کو موقع مل گیا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش تیار کرنا شروع کر دی۔ ایک دن ابو جہل اور ولید بن مغیرہ نے ایک سازش تیار کی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ادا کرنے کے لیے سجدے میں جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر اقدس کو ایک بہت بڑے پتھر سے کچل ڈالے۔ اپنی اس سازش کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ابو جہل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب پہنچا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں پہنچے تو اس نے ایک بھاری بھرکم پتھر اٹھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر اقدس کو کچلنا چاہتا ہی تھا کہ وہ پتھر اس کے ہاتھ کے ساتھ چپک گیا۔ اس نے بے شمار کوششیں کیں لیکن وہ پتھر اس کے ہاتھ سے جدا نہ ہوا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ادا کر لی تو ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گزارش کی کہ اس پتھر کو میرے ہاتھ سے جدا کر دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی اور وہ پتھر اس کے ہاتھ سے جدا ہو گیا۔ یہ سارا واقعہ جب جا کر ابو جہل نے ولید بن مغیرہ کو بتایا تو وہ ہنسنے لگا اور کہنے لگا کہ میں یہ کام کر کے آتا ہوں۔ اس نے بھی جب کوشش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر اقدس کو پتھر سے کچل ڈالے مگر اچانک ہی وہ وہاں سے ہڑبڑا کر بھاگ کھڑا ہوا اور اپنے ساتھیوں کے بیچ میں آ کر ہانپنے لگا۔ اس کے ساتھیوں نے کہا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم تو محمد کو قتل کرنے کے ارادے سے گئے تھے اور تم ان کے بہت قریب بھی پہنچ گئے تھے، پھر ایسے ہڑبڑا کر ڈر کر بھاگنے کا کیا سبب ہوا؟ تو ولید نے ڈرتے ہوئے ہانپتے ہوئے کہا کہ خدا کی قسم جیسے ہی میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر کو کچلنا چاہا تو ایک بہت بڑے بڑے سینگوں والا بیل میری طرف آن لپکا۔ قریب تھا کہ وہ مجھے کچل ڈالتا تو میں وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا۔ ہجرت کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو ہجرت کا حکم دیا تو ایک رات مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ تم میرے بستر پر لیٹ جاؤ اور یہ کچھ امانتیں میں تمہارے سپرد کرتا ہوں۔ یہ فلاں فلاں شخص کی امانتیں ان کو لوٹا کر ہجرت کر کے مدینہ چلے آنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکان کے باہر کفار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محاصرہ کیے کھڑے تھے کہ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائیں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے محاصرہ میں سے آیت الکرسی کا ورد کرتے ہوئے صاف نکل گئے اور ان کو خبر بھی نہ ہوئی۔ ہجرت فرماتے ہوئے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک مقام سے گزرے تو کافروں کا ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نہایت قریب پہنچ گیا اور ارادہ قتل سے جیسے ہی اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف تلوار بڑھانا چاہی تو اس کا گھوڑا پیروں سمیت زمین کے اندر دھنس گیا۔ غزوہ احد کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کو بھول کر صحابہ کرام نے پہاڑی کو چھوڑ دیا تو کفار نے پیچھے سے حملہ کر دیا جس کے نتیجے میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نہایت قریب پہنچ گئے اور آپ پر یک بارگی میں حملہ کر دیا۔ اس مشکل ترین وقت میں صحابہ کرام کی ایک جماعت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد گھیرا ڈال کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت پر مامور ہو گئی۔ کفار نے بہت کوشش کی لیکن وہ صحابہ کرام کے اس گھیرے کو توڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اپنے ناپاک ارادے لے کر نہ پہنچ سکے۔ اسی حملے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے۔ محترم دوستوں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قاتلانہ حملوں کے یہ سلسلے ختم نہ ہوئے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے آخری عمر کے حصے میں کھانے میں زہر ملا کر دیا گیا، جس کو تناول فرمانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شدید بیمار ہوئے
اور اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کالا جادو بھی کیا گیا، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت ضعیف اور کمزور ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بستر مرگ پر فرماتے تھے کہ جو مجھے زہر میرے کھانے میں ملا کر دیا گیا تھا اس کی تکلیف میں آج بھی محسوس کرتا ہوں۔ محترم ناظرین، پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا نام ایک بار کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔